غم میں بس ان کو پکارا چاہیے، ان کے ہوتے کیا سہارا چاہیے۔ لذت فریاد طوفانوں میں ہے، کون کہتا ہے کنارہ چاہیے۔ مصیبت تو نہ مانگیں، آ جائے ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو نعمت سمجھو اس کو اور رجوع اللہ کا اہتمام کرو۔ باقی جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلام پاک میں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو تم کو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے اور اکثر کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ کوئی مصیبت دور نہیں ہو رہی تو غور کرے، دیکھیں، جائزہ لیں کس گناہ میں ہم مبتلا ہیں۔ عرصہ ہو گیا دین کے شعبوں میں لگے ہوئے ہیں، اب تک بیوی بچوں کو نیٹ کی بدماشیوں سے دور نہیں کرتے ہیں۔ کیا دین سیکھ رہے ہیں بھائی؟ کیا دین سکھا رہے ہیں؟ اختیار کے باوجود اپنے بیوی بچوں کو ڈرامے اور فلمیں اس سے دور نہیں کر رہے، شرعی نظام اپنے گھر میں نافذ نہیں کر رہے۔ کیا ہجڑا پن ہے بھائی؟ اور کیا کس چیز سے اس کو تعبیر کریں گے؟ اب گالیاں تو دینے سے رہے، اس سے زیادہ میں آپ کہیں گے یہ تو غلط ہے بھائی۔ تو خود بھی بچیں گناہوں سے، گھر والوں کو بھی بچائیں۔ گھر والے فلمیں دیکھ رہے ہیں، مووی چل رہی ہے، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، یہ حسن زن کر رہے ہیں، کہتے ہیں بچے سے ان کو پیار بہت ہے، پیار میں جہنم میں لے جانا چاہ رہے ہیں۔ یہ ایسا خطرناک پیار چھوڑیں، کوئی انسانوں والا پیار کریں، انسانوں والا پیار ہو نا، جانوروں والا پیار نہ ہو۔ تو مصیبتوں میں کیا کرنا بھائی؟ اللہ کو پکارنا، اللہ سے رجوع۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بر میں بحر میں فساد پھیل گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، ان کے بعض اعمال کا اللہ ان کو مزہ چکھاتا ہے تاکہ وہ لوٹیں، رجوع کریں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ حدیث شریف میں مضمون ہے جس قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے ان کو قحط پکڑ لیتا ہے، اس قوم کو قحط پکڑ لیتا ہے، اور جس قوم میں رشوت عام ہو جاتی ہے اس پر رعب یعنی خوف مسلط کر دیا جاتا ہے۔ ابھی دونوں چیزیں ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہیں۔ بہت اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ بے حیائی، بدنگاہی، یہ تو خودکار زینہ ہے، بدنگاہی زنا کا، آگے پھر آدمی مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہر طرح کے بے حیائی کے کام میں جو شخص بدنگاہی میں مبتلا ہوتا ہے، ہر طرح کے بے حیائی کے کام میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا تقوی مجبوری کا تقوی ہوتا ہے۔ اگر ہوتا ہے، مجبور ہے، کوئی گناہ نہیں کر پا رہا بے حیائی کا تو اور بات ہے، ورنہ اختیار ملتا ہے تو بے حیائیوں میں غرق ہو جاتا ہے۔ تو جس قوم میں زنا عام ہو جائے اس کو قحط پکڑ لیتا ہے، اور جس قوم میں رشوت عام ہو جائے اس پر رعب یعنی خوف مسلط کر دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں مضمون۔ تو جو بھی مصیبتیں آ رہی ہیں، مہنگائی کا عذاب ہے، طرح طرح کے عذاب ہیں، وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ بلائیں تیر فلک کما ہے، چلانے والا شہنشاہ ہے، اسی کے زیر قدم اما ہے، اور کوئی مفر نہیں ہے، کوئی بھی بھاگنے کا راستہ نہیں ہے۔ بس یہی ہے کہ ہم اللہ سے رجوع کریں، لو لگائیں، گناہوں سے توبہ کریں۔ اس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں تو بڑی خطرناک بات ہے۔ رجوع اللہ کو، اللہ سے توبہ کرنا سچی، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔